میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیزوں بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اولاد کو قرآن مجید میں اپنی نعمت کے طور پر بارہا ذکر فرمایا ہے۔ بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ بیٹے بھی اللہ کی رحمت ہیں اور بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ جی بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے، اس جملے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی نعمت بھی ہیں اور اللہ کی رحمت بھی ہیں۔ جو نعمت اور رحمت کا اسلامی تصور ہے اس کے مطابق دونوں نعمت ہیں اور دونوں ہی رحمت ہیں اور دونوں ہی اللہ کی عنایت ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جسے اللہ نے قرآن مجید میں اپنی نعمت کے طور پر، اپنے احسان کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ الحمدللہ لوگوں میں ایک رہنمائی موجود ہے، لوگوں کے اندر آگہی موجود ہے، لوگوں کے اندر ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ احساس موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ان مشرقی معاشروں میں لوگوں کے دلوں میں ماں باپ کی خدمت کا جذبہ، ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ، ماں باپ کی تابعداری کا جذبہ کسی نہ کسی طور پر الحمدللہ موجود ہے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ماں باپ سے بے توجہی کے جو حالات ہیں، جو عالم ہے، الحمدللہ وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اولاد کے حوالے سے بڑی بے توجہی ہے، آگہی نہیں ہے۔ اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑے غور و خوض کے بعد، تجربے اور مشاہدے کے بعد اور اپنے معاشرے کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں آگہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو گھروں کے اندر جو جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو نا اتفاقیاں اور ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کو اولاد کے حقوق کا علم نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کی بھی حقوق ہیں، لیکن ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایک اچھی آگہی موجود ہے۔ اس موضوع پر علماء بات بھی کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات میں بھی یہ چیز جو آتی ہے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کے حوالے سے آگہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس موضوع پر بات بھی کم ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اولاد کے جو 2-4 حقوق ہمارے ہاں بیان کیے جاتے ہیں کہ جی بچے کا اچھا نام رکھا جائے، عقیقہ کروایا جائے اور سر کا حلق کروا دیا، گھٹی دے دی اور بس اچھی پرورش کی جائے، بس کام ختم۔ یہ اولاد کے حقوق ہمارے معاشرے میں اگر آپ ماں باپ سے پوچھیں، یعنی ایسے ماں باپ جن کے 4-5-6 بچے ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ جی اولاد کے کیا حقوق ہیں، وہ آپ کو بس یہ حقوق بتائیں گے اور اس کے بعد چھٹی کہ جی سر منڈوا دیں، عقیقہ کروا دیں، اچھا نام رکھ دیں، اچھی پرورش کر دیں، بڑا ہو جائے تو شادی کر دیں، بس چھٹی ہو گئی ماں باپ کی۔
یہ حال ہے ہمارے ہاں اولاد کے حقوق کی آگہی کے حوالے سے کہ وہ ماں باپ جن کے بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، وہ بھی اس بات سے نابلد ہیں، ناآشنا ہیں کہ دراصل اولاد کے حقوق ہوتے کیا ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماں باپ جب اولاد کو پیدا کرتے ہیں، اولاد کو جنم دیتے ہیں، تو اولاد کے کون کون سے حقوق ماں باپ پر لازم ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق وہ ایک الگ موضوع ہے، اولاد کے حقوق یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور جو لوگ بھی شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، فیملی بناتے ہیں، خاندان بناتے ہیں، انہیں اولاد کے حقوق کا بھی علم ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو لڑکے اور لڑکی کی پیدائش میں جو تفریق ہے یہ شرعاً ناجائز ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹا بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جسے بھی اولاد عطا فرمائے اسے اولاد کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بیٹا دے تو الحمدللہ، اللہ بیٹی دے تو الحمدللہ۔ اور بیٹی کے فضائل کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر جو تعلیمات موجود ہیں ان پر مستقل ایک بیان ہو سکتا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو، بچے کا اچھا نام رکھنا، نام رکھنا یہ مستقل ایک تفصیلی موضوع ہے، اور اس موضوع پر بھی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے جو انشاءاللہ کسی اور موقع پر کریں گے کہ اسلام میں نام رکھنے، بچے کا نام رکھنے کے کیا اصول، ضابطے اور آداب ہیں۔ اسی طرح بچے کا عقیقہ کروانا جو کہ بچے کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی بچے کے حقوق میں شامل ہے۔ افضل یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا عقیقے میں ذبح کیا جائے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے 1 جانور کی قربانی بھی درست ہے، اس سے بھی عقیقہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے عقیقے کے حوالے سے، یہ بھی تفصیلی موضوع ہے۔ 1 جانور کی قربانی جیسے لڑکی کی طرف سے عقیقے میں ہو جاتی ہے، ایسے ہی لڑکے کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے عقیقے کے حوالے سے کہ جو شرائط و ضوابط قربانی کے جانور کی ہیں وہی شرائط و ضوابط عقیقے کے جانور کی بھی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ایک عام مشاہدہ ہے کہ لوگ عقیقے میں بھی وہی مریل سا بکرا جس میں سے چند کلو گوشت نکلتا ہے، وہ جو صدقے کے نام پہ لوگ ذبح کرتے پھرتے ہیں، وہی بکرا عقیقے میں بھی ذبح کر دیتے ہیں، حالانکہ جس جانور کی قربانی درست نہیں ہے اس جانور کا عقیقہ بھی درست نہیں ہے۔ جو شرائط و ضوابط قربانی کے جانور کی ہیں وہی شرائط و ضوابط عقیقے کے جانور کی بھی ہیں۔ ان 2 باتوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات کہ لڑکے کی طرف سے 1 حصہ یا 1 جانور بھی جائز ہے، 2 لازمی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات عقیقے کے جانور کی شرائط بھی وہی ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں۔ تو یہ جو بچے کی پیدائش کے ساتھ متعلق کچھ حقوق ہیں، ان کا تو الحمدللہ ہمارے ہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ماں باپ کی اصل ذمہ داری اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اصل ذمہ داری تو اب شروع ہوئی، اب ماں باپ کی ذمہ داریوں میں جو چیزیں شامل ہیں پہلے آپ اس منزل کو سمجھ لیں، پھر اس کا راستہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اب بچہ جو پیدا ہوا ہے، ماں باپ نے جو جس بچے کو جس کے پیدا ہونے کا سبب بنے ہیں، ماں نے جس بچے کو جنم دیا ہے،
اب اس بچے کے بارے میں ماں باپ کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انسان جو دنیا میں آیا ہے، اس انسان کو اللہ کا نیک بندہ بنائیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان والا، قرآن پر ایمان والا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا، اطاعت والا ایک اچھا مسلمان بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ منزل ہے۔ پہلے منزل کا تو تعین کریں، پھر اس کے بعد راستے کا تعین ہوگا، بھئی جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے۔ تو پہلی منزل یہ ہے کہ بچے کو ایک اچھا مسلمان بنانا، یہ ماں باپ پر فرض ہے۔ دوسرا فرض کہ اس بچے کو معاشرے کے لیے مفید بنانا، مفید، یہ بچہ معاشرے کو فائدہ پہنچانے والا انسان بنے، یہ ماں باپ کی دوسری ذمہ داری ہے۔ یہ دوسرا مقصد، منزل، ٹارگٹ کہ کرنا کیا ہے اب اس کا۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اسے اچھا مسلمان بنانا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اسے مفید بنانا ہے۔ مفید، مفید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مفید کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانے والا، کہ یہ جو بچہ ہے یہ زندگی ایسی گزارے کہ یہ اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کے لیے مفید ثابت ہو، ان کو فائدہ پہنچائے۔ جیسے حدیث شریف میں آیا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اور دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ معاشرے کے لیے مفید ہیں، جو معاشرے کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، وہ ہر وقت دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والوں سے بہتر ہیں۔ فائدہ پہنچانے والے، معاشرے کے کام آنے والے، معاشرے کو آگے بڑھانے والے، معاشرے کو ترقی دینے والے۔ اب یہ لڑکا ہو تو بھی معاشرے کے لیے مفید ہو، یہ لڑکی ہو تو بھی معاشرے کے لیے یہ مفید ہو، یہ اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اس سے دوسروں کو خیر پہنچے۔ یہ لڑکا ہے تب بھی، یہ لڑکی ہے تب بھی دوسروں کے لیے یہ خیر کا، بھلائی کا، فائدے کا، آگے بڑھنے کا ذریعہ بن رہا ہو۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسری چیز کہ وہ ماں باپ جو اولاد کو دنیا میں لانے کا ظاہری سبب بنے، وہ ان پر لازم ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے اپنی اولاد کے کام آئیں، اپنی اولاد کو فائدہ پہنچائیں، اپنی اولاد کو ماں باپ فائدہ پہنچائیں۔ اپنی اولاد کا فائدہ ہمیشہ سوچنا، ان کے کھانے پینے کے حوالے سے، ان کی رہائش کے حوالے سے، ان کے شادی بیاہ کے حوالے سے، اور ان کی دیگر ضروریات کے حوالے سے کوئی اچھا مشورہ دیں، کوئی اچھی رائے دیں، کوئی اچھی بات بتائیں، اپنے تجربے کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنی دانائی کی وجہ سے ساری زندگی اولاد کو فائدہ پہنچائیں۔ یہ ہے تیسرا مقصد، تیسرا ہدف۔ یہ تین بنیادی طور پر مقصد ہیں جو میں نے عرض کیا کہ منزل کا پتہ ہوگا تو راستہ صحیح ہوگا۔ آپ کو اگر یہی نہیں پتا کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے یا کراچی جانا ہے تو راستے کا انتخاب کیسے ہوگا؟ تو پہلے اپنی اولاد کے حوالے سے اپنی منزل کا تعین کر لیں کہ کرنا کیا ہے۔ اب یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ تو تین باتیں سب سے پہلے طے کر لیں۔ پہلی بات یہ طے کر لیں کہ اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے۔ دوسری بات یہ طے کر لیں کہ
کہ اس کو ایک اچھا اور مفید انسان بنانا ہے، اور تیسری بات یہ طے کر لیں کہ ہم سے جہاں تک ہو سکے گا، ہم سے جہاں تک ہو سکے گا اس کی خدمت بھی کریں گے، اس کی ضرورت کا خیال بھی رکھیں گے، اس کی رہائش کا، لباس و پوشاک کا، کھانے پینے کا، علاج معالجے کا، تعلیم و تربیت کا، اچھا مشورہ، اچھی رائے دینے کا، ساری زندگی پورے خلوص دل کے ساتھ خیال رکھیں گے۔ یہ 3 کام کرنے ہیں ماں باپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے۔ اب سب سے پہلی چیز جو اچھا مسلمان بنانا ہے، تو اچھا مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دینی تعلیم دی جائے، اسے قرآن مجید کی، احادیث کی تعلیم دی جائے، اور اسے نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھایا جائے۔ اچھے متقی نیک لوگ، ان کے ماحول میں، ان کی صحبت میں اسے بٹھایا جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو اچھا بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے اچھے لوگوں کی صحبت ملے، اچھے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، خود بخود اچھا بن جائے گا، کسی واعظ و نصیحت، کسی لیکچر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کسی بھی انسان کی اصلاح کا دنیا میں سب سے آسان طریقہ اچھے لوگوں کے پاس اس کو بٹھانا ہے، اور ہم خود بھی اچھے بن جائیں، ماں باپ اچھے بن جائیں تو اولاد خود بخود اچھی بن جاتی ہے۔ ماں باپ اگر اچھے ہوں گے، ماں باپ جیسے ہوں گے اولاد ویسی ہوگی۔ ماں باپ کا لب و لہجہ، ماں باپ کے الفاظ، ماں باپ کے ذخیرہ الفاظ، ماں باپ کے کھانے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، سونے جاگنے کا طریقہ جیسا ہوگا بچوں کا بھی ویسا ہی ہوگا۔ کیونکہ یہ اصول تو آپ سب جانتے ہیں کہ بچے باتوں سے کم سیکھتے ہیں، بچے دیکھ کے زیادہ سیکھتے ہیں۔ جو وہ دیکھ رہے ہیں، گھر میں جو ہو رہا ہے بچے وہی سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا مسلمان بن جائے تو آپ خود اچھے مسلمان بن جائیں، بچہ بھی اچھا مسلمان بن جائے گا۔ اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی کہ معاشرے کے لیے اپنے بچوں کو ہم مفید بنائیں، مفید۔ بچہ دوسروں کی طرف نہ دیکھتا رہے کہ کوئی دوسرا مجھے فائدہ پہنچائے، بلکہ ہمارا بچہ ایسا ہو جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، دوسروں کے کام آنے والا ہو۔ اب اس کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو تعلیم ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، دینی علوم، دنیاوی علوم، عصری علوم، مدرسے کے علوم ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ سب سے بڑے محسن بچوں کے وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں، اور ماں باپ کا اپنی اولاد پر سب سے بڑا احسان تعلیم ہے۔ آپ انہیں گھر بنا دیں، دکانیں بنا دیں، پلازے بنا دیں، لیکن اگر تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت نہیں کی تو سب بیکار، سب بیکار، آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ اور اگر تعلیم کے زیور سے انہیں آراستہ کیا، تربیت کے زیور سے انہیں آراستہ کیا، اور اگر کچھ زمین جائیداد میں کمی بھی رہ گئی تو فکر نہ کریں، آپ نے جو تعلیم اور تربیت اور ہنر جو اسے سکھایا ہے وہ کمی انشاءاللہ بچہ خود پورا کر لے گا۔ تو تعلیم سے وہ بچہ معاشرے کے لیے مفید بنے گا۔ اور دوسرا، ہم اپنے بچوں کو ہنر سکھائیں، ہنر۔ یقین مانیے کہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، نوجوان لڑکے آتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بے ہنر لوگوں کی کثرت ہے، کوئی کام نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا۔ جو جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، جی سیلز مین لگا دیں، فلاں لگا دیں، فلاں لگا دیں، کام کیا آتا ہے؟ کام کوئی نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا۔ ماں باپ پر جیسے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، انہیں ہنر سکھائیں، جدید زمانے کے جو بھی ہنر ہیں سکھائیں۔ آج کل کے زمانے میں
موبائل کا کام، کمپیوٹر کا کام، گاڑی چلانا، گاڑیوں کا کام، اور اس طرح کے بیسیوں ہزاروں بجلی کا کام ہے، پلمبرنگ کا کام ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ بڑا ہو کے الیکٹریشین ہی بنے، مقصد یہ ہے کہ اس کو کوئی کام آنا چاہیے، کوئی ہنر آنا چاہیے، اس کے اندر کوئی صلاحیت تو موجود ہو۔ بیکار نہ بنائیں بچوں کو۔ آج ہمارے نوجوان بیکار ہیں، بس وہ کوئی ایسا کرشمہ چاہتے ہیں کہ کرشمہ ہو جائے، معجزہ ہو جائے، راتوں رات ہم امیر بن جائیں، نہ کوئی کام سیکھنا پڑے اور نہ کوئی کام کرنا پڑے۔ یہ سوچ انہیں ان کے ماں باپ نے دی ہے۔ اگر ماں باپ بچپن سے ہی انہیں کسی کام کی تعلیم دیں، کوئی ہنر سکھائیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ ہنر بھی سیکھتا رہے، تو یہ ماں باپ کا یہ بھی بچے پر احسان ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں جدید زمانے کے جو ہنر ہیں، جدید زمانے کی جو مشینیں ہیں، جدید زمانے کے جو تقاضے ہیں، وہ لڑکوں کو بھی سیکھنے چاہیے اور لڑکیوں کو بھی وہ ہنر سیکھنے چاہیے۔ یہ بھی ماں باپ کا فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی، بچے پیدا کیے ہیں تو اب ان بچوں کو تعلیم دے، ان بچوں کی تربیت کرے، ان بچوں کو ہنر سکھائے اور ان بچوں کو معاشرے کے لیے مفید بنائے، فائدہ مند بنائے۔ بس یہ نہیں کہ جانور کے بچوں کی طرح پیدا کر دیے اور چھوڑ دیے، اب خود ہی سیکھتے رہیں، خود ہی کرتے رہیں۔ انسانوں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ایسے ماں باپ، ہم دیکھتے ہیں کہ بس بچہ ذرا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ماں باپ نے سمجھ لیا بس ہمارا فرض ادا ہو گیا، اب جلدی جلدی یہ جائے اور کچھ کما کے لائے اور ہماری خدمت کرے۔ اور اب یہ تیسرا نقطہ آ گیا کہ ماں باپ کا کام ہے اولاد کی خدمت کرنا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب تک ان کی جان میں جان ہے، جب تک زور بازو ہے، جب تک ہمت ہے، اولاد کو فائدہ پہنچانے سے، اولاد کو خیر پہنچانے سے، اولاد کی ضرورت کے لیے ہمت اور کوشش کرنے سے، ان کی رہائش کا، خوراک کا، پوشاک کا انتظام کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے ماں باپ کہ بس اب ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نہیں، آپ کرتے رہیں، ہمت کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے پیدا کرتے ہوئے یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہو کے ہماری خدمت کریں گے۔ یعنی جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی یہ ذہن بنا لیا جاتا ہے جب ہم بوڑھے ہوں گے تو یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ بھئی آپ یہ نیت کرتے ہی کیوں ہیں؟ آپ اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ مجھے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور یا اللہ مجھے ساری زندگی اتنی ہمت اور کوشش دینا کہ میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کی، بھائیوں اور بہنوں کی، رشتہ داروں کی مدد کرتا رہوں، ان کی خدمت کرتا رہوں۔ آپ نے پہلے دن ہی یہ نیت کر لی کہ جی میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ بھئی کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ اور کیا معلوم کون سہارا کس کا بنے گا، کس کا نہیں بنے گا۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما، ہمیں تو دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو نیت کر لی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ جی بچے ہماری خدمت کریں گے، یہ نیت نہ کریں۔ ہاں بچوں کی آپ اچھی تربیت کریں گے، انہیں اچھی تعلیم دلائیں گے، تو اللہ نہ کرے اگر آپ کو ضرورت پڑی مخدوم بننے کی، بچوں کی خدمت کرنے کی، اگر آپ نے انہیں اچھا انسان بنایا ہوگا تو جی جان سے وہ آپ کی خدمت کریں گے۔ لیکن نیت نہ کریں، نیت نہ کریں، تربیت کریں، انہیں تعلیم دیں۔ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت والا بچہ جی جان سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو یہ چند ایک بنیادی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، یہ چند اصولی باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں بہت سے معاملات آپ خود حل کر سکتے ہیں۔ جب انسان بچے کو پیدا کرتا ہے تو اسے اچھا مسلمان بھی بنائے، اسے اچھا انسان بھی بنائے،
اور اس کی ساری زندگی اسے فائدہ پہنچانے کی نیت بھی کرے، یہ اس پر لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس سے پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر انسان کو بچوں کی تعداد اپنی استطاعت کے مطابق رکھنی چاہیے۔ یہ بھی ہمارے ہاں غلط فہمی ہے کہ جی بس جتنے بچے پیدا ہوتے جائیں کرتے چلے جاؤ، یہ دین کی تعلیم نہیں ہے۔ دین کی تعلیم کیا ہے وہ ایک جملے میں سمجھ لیں کہ ہر انسان کو اپنی استطاعت اور اپنی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں کتنے انسانوں کا حق ادا کر سکتا ہوں، وہ حق جو میں نے ابھی عرض کیا، میں جتنے انسانوں کا حق ادا کر سکتا ہوں مجھے اتنے انسانوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر قبول کرنی چاہیے۔ جتنے انسانوں کا میں حق ادا نہیں کر سکتا مجھے ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لادنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہمیں اپنے بچوں کی تعداد کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔